اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حل من ناصر ینصرنا. صلوات پڑھے محمد والے. عزاداران امام قیصر باغ بامبے کی یہ 8th مجلس ہے، 8ویں مجلس جو آن لائن ہو رہی ہے 1442 ہجری 1442 ہجری 2020 کی. یہ وہ مجلس ممبئی کی قیصر باغ مولا حسین کے اس تقاضے کے اوپر، اس خواہش کے اوپر، مولا حسین کی یہ آرزو کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. کون ہے حسین کی مدد کرنے والا؟ مولا حسین کا خود سوال ہے، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. ایک سوال تھا، ایک کوشچن ہے امام حسین کا کہ اگر آج بھی تم تیار ہو تو آج بھی میرا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی فضاؤں میں، اسپیس میں حسین کی آواز گونج رہی کہ کوئی ہے میری مدد کرنے. یہ ہم سب کے لیے بیداری. میں 8 دن سے بول رہا ہوں، ایزی مت لو، روٹین میں مت آؤ، ذرا سا سوچو کہ کیا میں کر سکتا ہوں بامبے میں امام کی مدد. اگر نہیں کر سکتے تو ٹرائی کرو، اور اگر کر سکتے تو یہ چیک کرو کہ امام کی مدد کرتا کون ہے، کنڈیشنز کیا ہے. کوئی نہ کوئی تو کنڈیشن ہوگا نا. امام کی آرمی کو جوائن کرنے، امام کے لشکر کو جوائن کرنے، وداؤٹ کنڈیشن ایون آپ جاب نہیں کرتے. جب آپ کسی کے پاس جاب پہ جاتے ہو تو فرسٹ ڈے تم کو بتا دیتا کہ آفس کا یہ رول ہے اینڈ یو ہیو ٹو فالو دس. کہیں کام کرو، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. جو امپلائر کی مرضی ہے نا اس پہ آپ کو گزارنا ہے. تو اسی طرح جب آپ آرمی میں جا رہے، امام کے پاس جا رہے، امام کے لیے کام کر رہے، تو آپ کو سوچنا ہے کہ مولا حسین کیا چاہتے ہیں. کیا میں وہاں جا کے اپنی مرضی چلاؤں گا جیسا میں اپنی لائف گزار رہا ہوں؟ اپنی مرضی سے زندگی نہیں چلتی. واقعہ غدیر آپ کے سامنے. غدیر میں میری خواہش ہے یوتھ کو کہ 2 سرمن ضرور پڑھنا اپنی زندگی میں. انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، اردو میں پڑھو. یہ سرمن ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. ہم صرف بولتے ہیں کہ مولا کا ہم چاہنے والے، ہم امام علی کے فالوور ہیں. جو غدیر کا مین سرمن ہے اللہ کے رسول کا، یہ ایک پڑھو. اور بی بی زہرا کا سرمن جو دربار میں بی بی نے کہا، دونوں انگلش میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. اگر تم پڑھو گے تو تمہارا ویژن کھل جائے گا، تم پتا چلے گا کہ کیا تھا اسلام. غدیر کا سب سے لانگسٹ سرمن ہے اللہ کے رسول کا. سٹارٹنگ سے اینڈ تک آپ نے بتایا کہ تم کیا تھے، میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ، اور اسلام کیا ہے. اس لیے کہ وہ اینڈ تھا. اب رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. اب یہاں سے امامت شروع ہونے والی ہے. تو اللہ کے رسول نے پورا ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگ 1,20,000 کے مجمع میں بولا، 120,000 اتنے بڑے مجمع کو ایڈریس کر رہے تھے. یہ طویل خطبہ ہے، 50-60 منٹ کا خطبہ تھا. اور اس کا سارا ٹرانسلیشن آپ کو ملے گا آج، سرمن آف غدیر پروفٹ کا. اس میں جب پورا بتا دیا تو سارے مسلمانوں سے اس کے بعد سوال کیا کیا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ نفسوں پہ طاقت کا مطلب کیا ہے کہ اب تمہاری زندگی نہیں، تمہاری مرضی نہیں، تمہاری ہر چیز پہ کیا میں طاقت رکھتا ہوں؟ اس کا مطلب مثال کے طور پہ اگر اللہ کا رسول بولے کہ کنویں میں چل جاؤ، مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو کنویں میں جانا ہے.
اللہ کا رسول بولے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہے، اللہ کا رسول بولتے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا. میں سمپل بتا رہا آپ کو. اب میری مرضی نہیں، جو امام کی مرضی وہ میری مرضی، جو رسول کی مرضی وہ میری مرضی. اگر رسول بولتے کہ جہاد کے لیے جاؤ تو واجب ہو جاتا جہاد کے لیے جانا. اللہ کا رسول بولتا کہ میدان میں جاؤ تو لازم ہو جاتا میدان میں جانا. یہ انکنڈیشنل سرنڈر جس کو بولتے یہ وہ ہے. تو اللہ کے رسول نے پورے مجمع سے پوچھا کہ تم ایکسپٹ کرتے ہو؟ تو ایک آواز ہو کے پورا مجمع 1,20,000 تک چیخا، قالو بلا، کہ بالکل آپ کی مرضی ہماری مرضی نہیں، آپ کی مرضی ہماری مرضی ہے. تو اس وقت کہا من کنت مولا فاذا علی مولا. تو غدیر سے ایک چیز کنفرم ہوگی کہ اب ہماری مرضی نہیں. تو اسی طرح مولا حسین اگر مدد مانگ رہے، امام حسین مدد مانگ رہے، ہم کتنا ایزی لیتے. میں آپ سے پوچھ رہا کہ کبھی یہ 10 دن میں کبھی یہ خیال آیا، یا 1 سال پورا لاسٹ ایئر گزر گیا، کبھی ایک خیال آیا آپ کے ذہن میں؟ آپ کے بزنس کے لیے آپ 1,000 پلان کرتے کہ میں بزنس کو گرو کیسے کروں، میں جاب میں کیسے ترقی کروں، میں اپنی لائف کو کیسے لے کے چلوں. وائف سے ڈسکس کرتے، بچوں سے ڈسکس کرتے کہ کیا کرنا چاہیے اپنی یہ لائف کے لیے. جو لائف تمہاری ٹیمپریری لائف ہے، یہ لائف میں کوئی تمہارا اختیار نہیں. اس کے بعد بھی تم پورے پلان کرتے جس میں 1% گارنٹی نہیں ہے لائف کی، کبھی بھی ختم ہو جائے گی. لیکن تم نے کبھی پلان کیا کہ مجھے حسین کی مدد کیسے کرنا ہے؟ کبھی بات کیا؟ کبھی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بولا یار امام نے مدد مانگی ہے، ہاؤ کین وی ہیلپ امام؟ افسوس ہے، ویری سیڈ پارٹ ان اور لائف، کہ ہم صرف غفلت میں بیٹھے ہوئے، ہم کو کبھی فکر ہی نہیں ہوتی. اور ایک چیز یاد رکھو، آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسج، کہ امام کبھی بھی کوئی جملہ ابس نہیں بولتا زبان سے. یعنی امام کو مدد نہیں چاہیے تو امام ایسی نہیں مانگتا. امام حسین نے کب مانگا؟ آپ نے سنا کہ پورا گھر لٹنے کے بعد ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور یہ کہا کہ تم مدد کرو گے میری. کوئی تھا مدد کرنے والا اس وقت؟ تو ہم کتنی مدد کر رہے ہیں آج کے زمانے میں؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا کہ یاد رکھو، اگر نصرت امام کرو گے، مولا حسین کی مدد کے لیے تم آگے بڑھو گے، تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے. دنیا کے تمہارے ایشوز کو دور کرنا چاہتے، فائنینشیل پرابلمز کو سالو کرنا چاہتے، ایک دفعہ ساتھ ہو جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ امام مدد کیسے کرتا. اس کے لیے 3 چیزیں، آج 3 چیزیں اور کل آخری، کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا، کس ٹائپ کا شیعہ چاہیے؟ نارمل شیعہ چاہیے یا امام کو کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈلی امام کے لیے کام کرے؟ تو آپ بولیں گے امام کو وہی، ہم کو وہی چاہیے کہ جو میرے لیے کرے. تو پہلی چیز، اپنے آپ کو چیک کرو. اور معصوم کا ارشاد، امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کی شیعہ کی کوالٹیز کیا ہیں؟ شیعہ تو سب ہے، اپنے آپ کو شیعہ تو سبھی بول رہے، میں کسی اور کو نہیں بول رہا، میں اپنے آپ کو چیک کروں. ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی حدیث سنو ایسی، تو مارکیٹ میں مت جاؤ، معاشرے میں جا کے چیک مت کرو، بامبے میں چیک مت کرو ایک گھر میں کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. اپنے آپ کو چیک کرو. اسلام بولتا تم اپنے آپ کو چیک کرو، دوسروں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ کیا تم فٹ ہوتے ہو. تم کو اپنی فکر کرنا ہے کہ میں امام تک جاؤں گا، کیا میں امام کی مدد کر رہا؟ آج میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اتنے خیسر باغ میں یہ مجلس پوری دنیا دیکھ رہی، پوری دنیا دیکھ رہی. میں یہی بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ تم سوچو، پیرنٹس تمہارے سوچ رہے ہوں گے. آئی ایم ویری پازیٹو. میں آپ کے بارے میں بول رہا، آپ کیا سوچ رہے کہ تم مدد کرنے والے نہیں ہو؟ امام کو لبیک یا حسین بولنے والے نہیں ہو؟ دیکھیں زبان سے 1,00,000 آدمی بولے لبیک یا حسین، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آئی ایم ویری اوپن، ویری بلانٹ. 1,00,000 آدمی بولے، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ وقت پڑا تو کتنے جا رہے، وقت پڑا تو کتنے لبیک یا حسین بول رہے. میری زبان سے لبیک یا حسین بول نکل رہا، کیا مجھے یقین ہے کہ میری لبیک امام حسین قبول کر رہے؟ کبھی میرے کو فکر ہوئی، یہاں پہ کچھ ڈر لگا کہ اگر ایکسپٹ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر مولا حسین ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ کبھی میں سوچ رہا یہ بات، کبھی میں سوچ رہا، کبھی ذہن میں یہ بات آ رہی. لڑکی بھی بول رہے، لڑکا بھی بول رہا،
ہاتھ اٹھا کے بولے میں منع نہیں کر رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, بولتے رہو. میں یہ نہیں بول رہا کہ مت بولو, لیکن میں یہ بول رہا کہ تم زبان سے بول رہے, تم چیک کرو کہ تمہاری لبیک ایکسپٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی. جب تم ایگزامس لکھتے ہو تو تم کو ڈر ہوتا اتنا ذرا سا, کتنا بھی اچھا پیپر لکھو. میں یوتھ سے بات کر رہا نا, جب تم کالجز کے فائنل ایئر کے ایگزام لکھتے ہو تو اس وقت کتنا اچھا پیپر بھی جانے دو, بچے کو, اسٹوڈنٹ کو ذرا سا ڈر رہتا ٹل یو گیٹ دا ریزلٹ کہ ہو سکتا میں کچھ پرابلم ہو جائے. ورید کتنا رہتا, دعا کتنی کرتا کہ مولا مجھے اچھے نمبر سے پاس کر دو. کرتے ہو جو سنسیئر اسٹوڈنٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. جو ایزی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تو پرواہ نہیں, اسلام ان کو کیئر بھی نہیں کرتا, اسلام کو پرواہ بھی نہیں ایسے لوگوں کی. میں سنسیئر کی بات کر رہا ہوں. 1 لاکھ آدمی ہے مسلمان, 1 بلین مسلم ہے, 1 بلین رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو سنسیئر اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرے گا, سارا ڈر تو رہے گا ٹی ہی گیٹس دا ریزلٹ, پتہ نہیں پاس ہوگا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا مارکس آئیں گے نہیں آئیں گے, پتہ نہیں میں نے کیسے ایگزام کیا. وہ ڈر رکھو اس میں. when you say لبیک یا حسین تو تم کو یہ احساس ہونا کہ پتہ نہیں میری لبیک ایکسپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. گرانٹیڈ مت لو. اسلام میں, میرے جملے غور سے سنو, اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. عمل کرو اور آؤ, کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے کہ تم مولا کے چاہنے والے ہو گئے تو ہر چیز اب تمہاری ایکسپٹیبل. نو, بالکل نہیں ہے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں, پوری دنیا سن رہی, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. what I'm saying, کوئی چیز نہیں, ایون نماز کو نہیں ہے یار, نماز کو نہیں ہے. تم نے نماز پڑھی, گارنٹی ہے کہ قبول ہوگی؟ کہا دعا مانگو, مانگو دعا, وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی. اگر تم 2-3 دفعہ مغرب پڑھے اور اٹھ گئے مسئلے سے, اللہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا. اللہ بولتا دعا مانگو. کتنا بھی پائس انسان ہو, جب نماز ایکسپٹ نہ ہو رہی وداؤٹ دعا تو لبیک یا حسین کیسے ایکسپٹ ہوگی وداؤٹ دعا؟ You understand what I said? لاجک ہے نا. کتنا ضروری اور کتنا ایزی لے رہے. اب ایک ہی دن رہ گیا بیچ میں, جسٹ 1 day left, پھر سال بھر کے بعد یہ دن آئیں گے. عاشورہ پھر بول رہا, ریمائنڈ کر رہا. عاشورے کی صبح سے تم کو فکر ہونا, کل کی رات سے, کہ کل مولا نے مدد مانگی ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. یہ نہیں بولا کہ آپ میدان میں جاؤ, یہ نہیں بولا کہ آپ روڈ پہ نکل جاؤ, نہیں. تم بیٹھو, فکر کرو اور دعا کرو کہ اللہ گیو می چانس, مجھے موقع دو, مجھے موقع دو کہ میں کچھ کام کروں. اس کے بعد یہ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے, مردوں کو بول رہا, عورتوں کو بول رہا, تمہاری ذمہ داری آج کیا 21st سینچری میں, تم اپنی اولاد کے لے کے چلو. ہر آدمی گھر میں چیک کرے, جس کے بیٹے جس کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹھے گھر میں, اب بچوں سے بات کرتے رہے. اب عاشورہ آ رہا, آپ کے ہر بچے کو معلوم ہے, 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے, ان کو 1000 چیزیں معلوم ہے. ان کا ٹیلی فون چلاتے, پورا اسمارٹ فون ان کو دے دو, وہ ہر وجہ سے چلاتے. آپ ہم سے اچھا چلاتے بچے. ان کو یہ معلوم ہے کہ واٹ ہیپن ان کربلا, واٹ ہیپن ان کربلا. پوچھو بچوں کو, دے نو. یہ بولیں گے امام حسین شہید ہوئے, دیٹس آل. 10 years 11 years 12 years 13 years کا بچوں کو بول رہا, ابھی واجب نہیں ہوا کچھ. مائیں بتا رہی, sit with them and discuss with them about Ashura. Still there is one day. ورنہ ڈیزاسٹر ہے لائف میں, ڈیزاسٹر ہے, یاد رکھو. اگر ان کو کربلا نہیں معلوم ہے, ان کو بتاؤ مولا حسین کی اسٹوری تو ماؤں کو معلوم ہے نا. ان کو بتاؤ کہ کتنا بڑا سیکریفائس حسین نے دیا, اسلام کی سٹیج پہ ہو گیا تھا اور امام نے کام کیا. میری آواز, میری مجلس ساری لوگ سن رہا, پورا بامبے سن رہا. ایک فیملی بھی صحیح ہو جائے گا, آج کی میری مجلس کامیاب ہو گئی. ہم بیٹھے بچوں کے ساتھ, کتنا معلوم ہے یار امام حسین کے بارے میں. بولیں گے ہم کو نہیں معلوم تو بچوں کو کیا بتائیں گے. یہی تو افسوس ہے. اس اللہ پڑھ لے محمد والے محمد. ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولے. پلیز میری ریکویسٹ ہے, یہ سال کی ایک بالکل الگ ٹاپک تھی,
اویئرنیس کے لیے ابھی بھی موقع ہے. اسٹل بول رہا ہوں, ابھی بھی موقع ہے. میں کیوں بول رہا اتنا اسٹریس کیوں کر رہا کہ آج یہ ایول ورلڈ ہے یار, ایول ورلڈ ہے. یہ مت سمجھو کہ تمہارے گھر میں اندر شیطان نہیں آئے گا. یہ مت سمجھو کہ میں بھائی بہت شیعہ ہوں, مجھے کوئی ہونے والا نہیں. پلیز, ویری امپورٹنٹ میسج. ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ ارے ہم تو نماز پڑھ رہے نا, ہم تو گھر میں نوحے لگا رہے. ضرور لگاؤ نوحے, ماتم ضرور کرو, I'm not stopping you, لیکن بات بھی تو کرو. میرے گھر میں شیطان نہیں آئے گا, آپ ہی کے گھر میں آئے گا. پھر بول رہا ہوں, آپ ہی کے گھر میں شیطان آئے گا. آپ بولیں گے کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ تم نوحے لگا رہے, تم امام حسین کا ذکر کرے, اس لیے شیطان آئے گا تم کو راستے سے ہٹانے کے لیے. وہ صراط مستقیم پہ بیٹھنے والا ہے, صراط مستقیم پہ بیٹھنے والا ہے. تم صراط مستقیم پہ چل رہے, تم مولانا حسین کے راستے پہ یو آر ٹرائنگ, تو تمہارے پاس پہلے آئے گا. وہ مندروں کو نہیں جائے گا, مسجدوں کو نہیں جائے گا, چرچز کو نہیں جائے گا, سینگوگز کو نہیں جائے گا, سینما گھر کو نہیں جائے گا. ہی از ناٹ اسٹوپڈ. وہ تمہارے گھر چیک کرے گا کہ کون سا علی والوں کا گھر, وہیں آئے گا. اور آپ کیا سمجھ نہیں آتا؟ پلیز غور سے سنو. یہ پوری انٹائر ارتھ کے اوپر, پوری زمین, پوری دنیا کی زمین کے اوپر صرف 6 آدمی تھے, صرف 6 آدمی تھے, 6. سوچو, باہر نہ کوئی سینما گھر تھا, نہ کوئی بار تھا, نہ کوئی مال تھا, نہ کوئی بازار تھا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ نہ کوئی بار تھا, نہ سینما گھر تھا, نہ تھیٹرز تھے, نہ مال تھا, نہ لوگ تھے. پوری یہ ارتھ, پوری یہ زمین خالی تھی, پوری زمین خالی تھی. نہ لائٹ تھی, نہ بلڈنگز تھی, نہ روڈز تھی, نہ گاڑی تھی, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. پوری زمین خالی ہے. 6, ایک فیملی رہتی تھی, ایک فیملی, جسٹ 1 فیملی. پلیز غور سے سنو, 1 فیملی, ہسبینڈ وائف, 2 لڑکے اور 2 لڑکی, 2 ان کی وائفس. انٹائر ورلڈ میں یہ جو تم نیکڈ آئی سے اپنی دنیا کو دیکھ رہے, یہ پوری دنیا میں 6 آدمی تھے, جسٹ 6 پیپل, اور کوئی نہیں تھا. اور گھر کس کا تھا؟ نبی کا. نبی کا گھر ہے. آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ وہ لوگ حرام کھا رہے تھے. نبی کا گھر ہے. وائف وہ بھی پاک اور پاکیزہ معصوم. 2 ہسبینڈ وائف, ان کے 2 بیٹے, ان کی 2 وائفس, بس. آپ سوچو, پوری دنیا میں کچھ نہیں ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں سے کوئی چیز آ گئی. آج ایول ورلڈ ہے, گھر کے اندر, گھر کے باہر, ہر جگہ شیطان بیٹھا ہوا ہے. باہر نکلو, 1000 اٹریکشن ہے تمہارے بیٹے کے لیے, تمہاری بیٹی کے لیے, 1000 اٹریکشن. گھر کے اندر آؤ, ہاتھ میں موبائل ہے, اور موبائل پہ وہ جو چاہے کر سکتا اپنے روم میں. میں تو جنرل بات کر رہا, جو چاہے کر سکتا. تم کتنا مانیٹر کرو گے؟ ہاتھ میں موبائل ہے. اب گھر کے اندر اپنے روم میں بیٹھ کے, اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے, کور کر کے چہرے کو اندر موبائل دیکھ سکتا ہوں. واقعات ہیں, ہر چیز موبائل پہ, گھر کے اندر. گھر کے باہر ایول ورلڈ, ایبسلیوٹلی ایول ورلڈ. کچھ نہیں ہے وہاں. آپ کو ایسا بچ کے چلنا ہے آج. اور اس زمانے میں صرف 6 آدمی پوری زمین کے اوپر. آپ بولو چانسز آج زیادہ ہے شیطان کی یا اس وقت زیادہ تھے؟ بولا یار آج زیادہ ہے نا. اس وقت شیطان نبی کے بیٹے کو 6 آدمی میں گمراہ کر سکتا, تو آج کیا ہے؟ میں کیا بول رہا آپ سے, کیا بول رہا ہوں میں آپ سے؟ 6 آدمی میں, وہ بھی نبی کا بیٹا, نبی کا بیٹا, پہلا نبی آدم, ان کا ایلڈسٹ سن قابل گمراہ ہوا. کیا نبی نے حرام کھلایا تھا اس کو؟ خدا نہ خواستہ, سوچنا گناہ ہے. نبی کے گھر کا کھانا کھایا. شیطان کی جرت دیکھو, اس کے گرڈز دیکھو, اس کا کریج دیکھو. He tried and he got it. بڑے بیٹے کو نکال دیا, باپ سے نکالا, ماں سے ہٹایا, اور ایک ایسا گناہ کروایا
کہ مرڈر کروا دیا. سوچو تم, آج کے لوگ مرڈر نہیں کرتے, اس نے کتنا بڑا جرم کروایا, خون کروا دیا. اور کس کا؟ کسی غیر سے نہیں, سگے ریئل اون بردر, چھوٹے بھائی کا مرڈر کرا دیا. تو آج ہم نہیں, آج ہمارا کیا حشر ہوگا؟ میں یہی بول رہا ہوں, 24/7 تم کو الرٹ رہنا. آج کی مجلس کے بعد گھر جا کے بچوں کے ساتھ بیٹھو, باپ گاڑی چلا رہا, بچہ ساتھ ہے, بیٹی ساتھ ہے, ٹاک ٹو دیم. یہ محرم ہے, پوچھو بیٹے سے, بیٹا کیا ہے آج, کیا ہے آج, کس کی شہادت ہے, کس کی مجلس ہوتی, what did you learn in the مجلس, what did you learn in the مجلس. مولانا نے کیا کہا, میرا چھوڑو, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. بولے تم نے آج کیا سیکھا؟ تو بچہ جب سیکنڈ ٹائم مجلس میں آئے گا نا, تو وہ کنسنٹریٹ کر کے سنے گا کہ میرا باپ گاڑی میں پوچھے گا مجھے. سمجھ میں آئی بات؟ نیکسٹ ڈے آئے گا تو بیٹھ کے سنے گا, ٹیلی فون پہ نہیں کھیلے گا. ٹیلی فون پہ کھلانا تو گھر میں چھوڑو. مجلس کے کلچر کو بتاؤ, عزاداری کے کلچر کو اولاد کو دو, یہ ٹرانسفر کرو عزاداری کے کلچر کو. تم اگر آج بیٹھ کے عزاداری کر رہے نا, تو تمہارے باپ نے تم کو ایسا سکھایا, تمہارے باپ نے تم کو لے کے جا کے بولا بیٹا ایسا بیٹھنا, تو تم آج ہم بیٹھے ہوئے. ہماری ماں نے سکھایا لڑکیوں کا, بیٹا تم مجلس میں بیٹھا ایسا بیٹھنا, تو اسی طرح ہم کو بھی سکھانا ہے. یہ چیزوں کو لرن کرو تو اس کے بعد تم حسین کی نصرت کر سکتے. مولا حسین کی مدد پہ آسان بات نہیں ہے دوستو. اگر تم نے کر لیا, تمہارا بیٹا نے کر لیا یا تمہاری بیٹی نے کر لیا, تو یہ تمہارا ایسا انویسٹمنٹ ہوگا کہ تم دنیا میں رہو یا دنیا میں نہیں رہو. جب تک بیٹا مجلس کرتا رہے گا, جب تک بیٹی تمہاری عزاداری کرتے رہے گی, اس میں فائدہ تمہارا کو ہوتا رہے گا. سارا تمہاری دولت یہی رہے گی. تم 24 گھنٹے محنت کر کے بامبے کی ہارڈ لائف, یہ ہارڈ لائف میں صبح سے شام تک تم اسٹرگل کرو, صرف اس لیے کہ میرا پاس میں تھوڑا سیٹل ہو جاؤں. رینی ڈیز کے لیے سیونگز کر رہے. پھر بول رہا, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ رینی ڈیز کے لیے سیونگ کر رہے کہ وہ دن آ جائیں تو کم از کم میرے پاس کچھ سیونگ رہے. وہ رینی ڈیز آنے سے پہلے چلے گئے. آپ وہی چیز کوئی اور انجوائے کر رہا. تم وہاں جا کے اپنے, مولا علی کا جملہ ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے ایسا کاٹتا ہے, بولتا یار واٹ ہیو ڈن ان مائی لائف, واٹ ہیو ڈن ان مائی لائف. اس وقت بھیک مانگتا کہ اللہ مجھے کچھ موقع دے دے. تو فرشتے بولتے اللہ نے تجھے 60-70 ایئرس کی لائف دی, اب تو بھیک مانگ رہا. نا یو آر آسکنگ, جب کیا ہوا تھا تو اب کیا بول رہا میں, تو اس کے لیے تیار رہو. محرم بار بار بول رہا, ریمائنڈر کہ ہم کو کچھ کرنا ہے, مولا حسین کی مدد کرنا ہے. کوئی ایک چیز تو سیکھ لو. چلو عاشورے کی جو فارگیونیس ہے اسی چیز کو اپنے پاس لا لو. ابھی 8 دن ہو گئے محرم کے, کیا میں نے اپنے کوئی بھائی کو معاف کیا ہے؟ کیا میں نے بیک بائٹنگ چھوڑی ہے؟ کیا میں نے گوسپ کرنا چھوڑا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, میں عورتوں کو پوچھ رہا ہوں, خاص بات کی عورتوں کو پوچھ, آپ بتاؤ کوئی ایک چیز چھوڑی ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ 10 دن I'm not going to do anything. At least 10 days. تو عادت ہو جائے گی تو نیکسٹ 10 days تم صحیح ہو جاؤ گے. نیکسٹ 10 days تم صحیح ہو جاؤ گے. محرم کو ایزی مت لو. یہ آج ہمارا ایگزسٹنس جو ہے نا, ایگزسٹنس وہ کربلا کی وجہ سے. کربلا نہیں ہوتی تو ہم کو آج کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. آج ہم جو بچے ہوئے وہ جسٹ بیکاز آف کربلا. جو ایک نظر کرم ہے اللہ کی اور امام کی, وہ بیکاز ہم عزادار ہیں حسین. عزاداری کی وجہ سے ہم بچے ہوئے. مائنس عزاداری ہماری لائف میں کچھ نہیں ہے. اب وہی عزاداری اگر بچوں تک نہیں پہنچی, آپ کو بتاؤں کتنے ایسے فیملیز ہیں یہاں پہ, میں آپ کی شہر کی بات کر رہا ہوں, آپ کی سٹی کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ لوگ ایسی فیملیز ہیں جو پہلی محرم سے 7 عاشورہ تک آتے ہیں. بعض فیملیز ایسی ہیں جو 7 محرم کو نکل رہے ہیں. بعض فیملیز میں نام تو نہیں لے سکتا, بعض فیملیز ایسی ہیں جو عاشورے کی صبح کے ہیں, شام میں تھینک یو ویری مچ ہے, چلے گئے گھر. ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کی اولاد ایسی ہے کہ باپ کی لہر پہ کوئی نہیں جا رہا.
نہ رحمت آباد جا رہے نہ آرام باغ جا رہے. ڈونٹ آسک می دا نیمز. نہیں جا رہے, ان کا ٹائم ہی نہیں, دنیا میں انوالو ہے. باپ مر گیا, کون جا رہا ان کی گریو پہ؟ وہاں جا کے روتا ہوگا باپ کہ کاش میں کچھ ٹائم دے دیتا, کاش میں امام حسین کے لیے کچھ کرتا. تو میری ریکویسٹ ہے 8 مجلس میں کہ مولا حسین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرو ٹائم کو. کوئی کام کر کے سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے, شیطان لگا ہوا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اگر ہم کو فکر نہیں ہے, دیکھیے ایک بات بولو, اولاد باپ کو بہت چاہتی ہے, ماں کو بہت چاہتی ہے. کتنے دن چاہتی ہے بھائی؟ 3 دن روئے گی, 10 دن روئے گی, 6 دن تک روئے گی. اس کے بعد ٹائم ہی نہیں آرام باغ جانے کو, نہ رحمت آباد جانے کو. بس تم ہوں گے, ہم ہوں گے, ہمارے اعمال ہوں گے. اس وقت یہ عابد غلامی کی بات سمجھ میں آئے گی کہ کاش میرا بیٹا, کاش میری بیٹی کو میں کربلا بتا دیتی تو یہ حشر نہیں ہوتا. اب آج کی مجلس کا پورا بامبے کو بول رہا, پوری دنیا کو بول رہا, جو میری مجلس سن رہا, کہ اپنے بچوں کے ساتھ آج بیٹھنا ہے آپ کو. اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر. بچے سے پوچھو کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہیلپ امام. پوچھو بچے سے تم کیسے مدد کرنے والا ہو امام کی. بولو کہ تمہارے کانوں میں وہ آواز آئے گی عاشورے کے دن کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. بچوں کو تیار کرو. اولاد وہ انویسٹمنٹ ہے دوستو. اللہ کے رسول کا جملہ, عابد غلامی کا جملہ نہیں. مدینہ منورہ سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے, مسجد سے باہر نکلے, کسی کام سے شہر میں جا رہے, سٹی میں جا رہے. اسمال سٹی ہے مدینہ, بالکل جا رہے. ہر جگہ بچے, آج بھی کھیلتے ہیں بچے, معصوم بچے, 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے کھیل رہے تھے ایک کارنر میں. سرکار چلتے چلتے مڑ گئے ادھر, وہ بچوں کے پاس گئے. یہ معصومین کا طریقہ تھا ہمیشہ. اسی لیے جب بھی تم مجلس میں آؤ نا, جب معصوم بچے تمہارے سامنے آئے نا, پیار سے بات کرو, ان کو حق کرو. ہر بچے کو ایسا اپنا کیریکٹر, اپنا بیہیویئر پیش کرو کہ ہر لڑکا بولے یہ انکل سب سے اچھے, یہ اسلام ہے. بچوں کو حق کرو, لپٹا لو, پیار سے بات کرو. غصے سے بات نہیں کرنا کہ بچے بولے یار یہ انکل صحیح نہیں ہے. نہیں, بامبے میں کوئی نہیں ایسا ہے, مجھے نہیں معلوم, آئی ڈونٹ نو. پیار, پیار, لو. اسلام پیار کی بات کرتا ہوں, کسی کی بات نہیں کرتا, صرف پیس کی بات کرتا, محبت کی بات کرتا. تو یہ چیزیں ڈالنا بچوں میں. جب تم پیار کرو گے نا, محبت دو گے نا, یہ عورتوں کو بھی بول رہا, لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسے رہنا. چھوٹی بچیوں کے ساتھ 7 سال 8 سال 10 سال انکریج کرو, ٹاک ٹو دیم, پیار سے بات کرو. اس کے بعد تم اپنے میسج کو ریلے کر سکتے ہو, تم اپنے پیغام کو ان تک پہنچا سکتے. اگر تم اسٹرکٹ رہو گے, بات ہی نہیں کرو گے, بچے اتنا ڈسٹینس رکھو گے, اتنا گیپ رکھو گے, تو ہوگا کیا؟ تم اپنے میسج کو ریلے ہی نہیں کر سکتے, میسج نہیں پہنچا سکتے. اب میسج کا پہنچانا لازم ہے. تو اللہ کا رسول چلتے چلتے رک گئے, بچے کھیل رہے, 4-5 سال 6 سال کے بچے گئے, ایک بچے کو گود میں اٹھایا. کیا لکی بچہ ہوگا نہیں, بولو یار اتنے خاموش منہ پہ تو سب کے بیم لگے ہوئے, منہ کھول کے بات کرو. تو گود میں اٹھایا بچے کو, پیار کیا. دین ہی اسٹارٹڈ کرائنگ, رونے لگے. تو لوگوں نے کہا, جو ساتھی تھے, رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, پیار کرتے. دین ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. لوگوں نے کہا رونے کی کیا وجہ؟ کہا میں ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں, میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے, سائنس آف ری اپیرنس میں یہ, میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے ماں باپ اپنے بچے کو ذبح کر دیں گے. جب اتنا کہا تو پبلک جو مسلمان تھے, دیور شاک, کہ مسلمان ماں باپ ہوں گے, مسلم ہوں گے, کہا میرا کلمہ پڑھنے والے, مجھ سے محبت کرنے والے, اپنے ماں باپ کو ذبح کر دیں. کہا یا رسول اللہ, ماں باپ ہاؤ کین دے ڈو اٹ؟
امام نے, اللہ کے رسول نے کہا صرف تلوار سے ذبح نہیں ہوتے, صرف خنجر سے ذبح نہیں کرتے. اگر تم اسلام سے دور کر دو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا. اگر اسلام نہیں بتاؤ, شریعت نہیں بتاؤ, تو تم نے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا. آپ انصاف سے بولو, جو میں بول رہا وہی رسول نے بولا؟ یہی جملے اللہ کے رسول نے بولے جو میں آپ کو آدھے گھنٹے سے بول رہا ہوں, 30-35 منٹ سے, کہ sit with your kids and talk to them about کربلا. یہی چیز میں بول رہا ہوں. یہ اتنا بیسک میسج ہے کہ جس کی طرف ہم صرف گرانٹیڈ لیے, ہم کو ایک ہی فکر ہے کہ میرا بچہ اچھا اسکول میں پاس ہونا, دیٹس آل. ہم کو یہ فکر نہیں کہ میرا بچہ حسین کو جانتا ہے, مجھے یہ فکر نہیں میرا بچہ امام کو جانتا ہے, میرے کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ امام کے لیے کیا کام کرنا چاہتا. میں یہ نہیں بول رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. بچے کو اچھا ایجوکیشن دو, بہترین سکولز میں پڑھو, اچھی یونیز کو بھیجو, ڈیفرنٹ کلچرز میں بھیجو, لیکن بھیجنے سے پہلے بچے کو اتنا اسٹرانگ کر دو کہ وہ 1 لاکھ کے ماحول میں جائے تو وہ اپنے ریلیجن کو لے کے جائے. What I'm telling یار, بات کرو, یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. کہیں جائے بچہ, یہ ایج کے جو بچے میرے سامنے بیٹھے, I'm really happy کہ ماں باپ لے کے آ رہے بچوں کو. آج ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کل آئے گا. میں تو بہت سمپل اردو میں بات کر رہا ہوں, بہت سمپل لینگویج میں بات کر رہا ہوں. اب ماں کا کیا ہے, بچہ گھر کو آیا, 10 سال 11 سال 12 سال کا بچہ گھر سے واپس آیا, ماں کو چاہیے 5 منٹ نکالے, 5 منٹ sit with your son, sit with your daughter اور پوچھو کہ بیٹا مجلس میں کیا سنا, یہ کس کی سیرت ہے, یہ بی بی زہرا کی سیرت ہے جس کی تم کنیز ہو. کنیز ہے شہزادی کونین, مادر حسنین, شہزادی کونین کی سیرت کہ ماں ہے وہ ماں, جبکہ ان کے دونوں بیٹے امام ہیں. بیوی کو ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, بیوی نے اپنے بچوں سے نہیں پوچھا, ظہور ایمان تک اپنی کنیزوں کو میسج دیا کہ میں فاطمہ, میرے بیٹے حسن اور حسین, ان کے ساتھ میں اگنورنٹ نہیں ہوں. How can you be ignorant? کون سی بامبے کی ماں ہے, اسکول سے جب آتی ہے ماں اسکول کا بیگ کھولتی, اب بچے کو پوچھتی کہ ویئر از ہوم ورک. میں کیا بول رہا, یہ ریالٹی نہیں ہے. یہ ٹاپکس کوئی چھیڑتا نہیں, nobody talks. میرا تو ممبر کا حق ہے. جو ماں کھول کے بکس کھول رہی تو there is nothing wrong, میں اس کو منع نہیں کر رہا, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ماں کو کھول کے دیکھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے بچے سے کہ بیٹا تمہارے اسکول کا ہوم ورک کیا ہے, پوچھنا چاہیے. ویری گڈ, تم اس کے بارے میں تو پوچھ رہے یار, تم مجلس کے بعد نہیں پوچھ رہے کہ امام مولانا نے کوئی ہوم ورک دیا, مولانا نے کچھ بتایا. کیوں بول رہا میں, اگر اسکول سے بچہ آیا ہوم ورک لے کر نہیں آیا, 1 دن 2 دن, اب وہ ہوم ورک کر کے نہیں گیا تو اسکول سے لیٹر آتا کہ تمہارا بچہ یہ پڑھنا نہیں برابر, تو بچہ بھی ڈرا ہوا رہتا, لکھ کے لاتا. ماں بھی ڈری ہوئی رہتی کہ پہلے چیک کرتی کہ بیٹا تم کو کیا ہوم ورک ہے, پہلے ہوم ورک کر لو کہ میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو. اینڈ آف دی ڈے یہ چاہتے نا نقصان نہیں. کس کے لیے تم کر رہے, تمہارے بیٹے کے فیوچر کے لیے کر رہے کہ تمہارے بیٹے کا فیوچر برائٹ ہو. از اٹ, بیٹے کے فیوچر کے لیے کر رہے, اولاد کے فیوچر کے لیے کر رہے. ماں جو کر رہی بہت اچھا کر رہے, لیکن اسلام کے فیوچر کی بات نہیں کر رہے. یہ جو فیوچر کے لیے تم سوچ رہے وہ 60 70 80 ایئرس کا فیوچر ہے. میں جس فیوچر کی بات کر رہا وہ ایٹرنل فیوچر ہے. میں جو فیوچر کی بات کر رہا تمہارے بیٹے کا فیوچر نہیں, ایون تمہارا فیوچر اسی میں. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ, تمہارا فیوچر اسی میں کہ یہی بیٹا کل عزاداری کرے گا تو تمہیں کو فائدہ ہو جائے گا. آج ہم کتنے اگنورنٹ ہیں یار, میں پوری دنیا دیکھتا روتا ہوں. یو بلیو می, جب بچوں سے بات کرتا ہوں
ایزی لے کے بیٹھے ہوئے. پیرنٹس کو بہت ایزی لینا. نتھنگ ول ہیپن. ارے میں دیندار ہوں, میرا بیٹا نکل جائے گا. کہاں سے نکلے گا بابا؟ جب آدم کا بیٹا نہیں نکل سکا تو ہمارا بیٹا کیا نکلے گا؟ ہمارا بیٹا کیا نکلے گا؟ اتنا بڑا گناہ جناب آدم کے بیٹے سے کروا سکتا تو ہمارے بیٹے سے نہیں کروا سکتا. آج آپ تو بامبے میں رہتے ہیں, میں دیکھتا ہوں نا دنیا کے حالات دیکھو جا کے کیا ہے. باہر نکلو تو آنکھیں کھلتی ہے. ایون انڈیا کے ہر سٹی میں جاؤ ایک نیا کیس ہے آپ کے سامنے, ایک نیا کیس ہے آپ کے سامنے. ہم تو بامبے میں ایک محدود کنویں کے اندر ہے, ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جو بینڈرا میں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے یار مثال دے رہا, ڈونٹ غلط نہیں سمجھنا, بیکاز یہاں کے ایریا مجھے جانتا ہوں اس لیے نام لے رہا. آپ کو معلوم ہے وہاں کیا ہو رہا, وہاں کیا ہو رہا, وہاں کیا ہو رہا؟ nobody knows. لاکھوں کی تعداد میں شیعہ ہے. ہم کو فکر کیا ہے؟ اولاد کو پروٹیکٹ کرو. کربلا بتاؤ, اب عاشورے سے پہلے تمہارے ہر گھر میں تمہارا بچہ اتنا تیار ہونا کہ وہ خود پروپوزل لائے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیلپ امام حسین لائک دس. جب تم اسٹوریز بتاؤ گے وہ کچھ تو بولے گا یار. یہ سب سے بڑا تمہارا نعمت ملے گی اگر اولاد حسین کا مددگار بن جائے. صلوات پڑھ لے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بس دوستو آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہوگی. یہ مجلس تو I'm lucky. I'm really lucky. I think حضر بھائی کی ہسٹری میں 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہو رہی تھی. I'm really thankful کہ لاک ڈاؤن نے ایک بلیسنگ بھی دے دی. اللہ کا شکر ہے, یہ کرم حسین ہے. بس یہ دن یہ راتیں بہت مصیبت کی. کل کی آخری مجلس ہے, لاسٹ مجلس, اور کل کی رات کا پریپریشن ہے. میں آج ہی بول دیتا کچھ باتیں, کل کچھ باتیں بولوں گا, بس 5 منٹ. آلموسٹ 45 منٹس ہو گئے. مجھے 11:15 تک ختم کرنا ہے انشاءاللہ. جیسا آج میں 11:15 پہ بیٹھ گیا تھا, کل بھی 11:15 پہ بیٹھ جاؤں گا. اس لیے کہ کل میرے مجلسیں زیادہ ہے. یہاں کے بعد میں رات بھر جاگتا ہوں, رات بھر مجلسیں. اور کل زیادہ اس لیے کہ دنیا میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں عاشورہ کل ہے, سیٹرڈے کو عاشورہ, ہمارا عاشورہ سنڈے. تو کئی کنٹریز ایسی ہیں, پورا یورپ, امریکہ اور کینیڈا, ان کا عاشورہ سیٹرڈے. تو مجلسیں بیک ٹو بیک. کل بھی میں 11:15 پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ. بہرحال یہی تو کمال ہے مولا حسین کے ذکر کا کہ ہر شہر میں عزاداری حسین ہو رہی, ہر شہر میں عاشورہ منایا جا رہا. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے, ذکر حسین میں لاک ڈاؤن نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے پاس. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. کچھ تو پرمیشن ملا نکلنے کا. دیکھیے دوسرے مذہب والے بھی جانتے ہیں کہ عزائے حسین کیا ہے. میری ایک ہی خواہش ہے, تو کل کے لیے پریپریشن میں, کل کی رات سو امپورٹنٹ. ہر سال کیا ہوتا تھا, باہر رہتے تھے. ہر سال کیا ہوتا تھا, مارکیٹ میں رہتے تھے, ایسا کرتے رہتے تھے, ماتم کرتے رہتے تھے, جلوسوں میں رہتے تھے. اب کل نہیں جانا ہے جلوس میں. مثال کے طور پہ کل پوری رات باہر نہیں رہ سکتے, کہاں جائیں گے؟ امام بارگاہ بند ہے. تو کل کی رات تم کو گھر میں بیٹھنا ہے. اگر گھر میں بیٹھنا تو کیا کرنا ہے؟ گوسپ کرنا ہے. گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ جو کٹ کرنا ہے, مسکرانا ہے. کل کرنا تو کرنا کیا؟ کل واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹمارو. کل کی رات کل گھر میں. آپ پلیز غور سے سنو, جو باپ کرے گا, جو ماں کرے گی, وہی اولاد کرے گی. ماں باپ کا آئیڈیل اس کے پیرنٹس ہوتے. ماں کو بیٹی دیکھتی, باپ بیٹا باپ کو دیکھتا کہ میرا ڈیڈ کیا کر رہا, میری مام کیا کر رہا. کل اتنی امپورٹنٹ آتے کہ امتحان ہے پیرنٹس کے لیے جن کے بچے چھوٹے. کل ان کے آج سے ان کو بتاؤ, بیٹا ٹمارو از اے بگ ڈے, مارننگ ڈے, مارننگ ڈے, مارننگ ڈے. اس کے بعد ان کو اگر عبادت میں خوشی کرتے صرف صلوات پڑھو,
صرف سلوات پڑھو، بچے کو بولو بیٹا صرف سلوات پڑھنا ہے آج کی رات. اس کے بعد عاشورے کا دن کا وہ اتنا پریپریشن کرنا کہ بولنا کہ بیٹا یہ دن ہماری اسلام کی ڈیسٹینی نہیں بدلی، ہماری بھی ڈیسٹینی بدلی. ہم یہ بتاؤ ان کو کہ عاشورے کے لیے ہم دنیا میں آئے، عاشورے کے لیے آج ہم زندہ ہیں. بولو کہ مولا حسین کا سیکریفائس کیا ہے. تو عاشورے کے دن کی تیاری کرو. کچھ مت بولو. بچہ اردو میں بول سکتا، گجراتی میں بول سکتا، پوری عربی کی لعنت نہیں آتی، اتنا بولو کہ حسین کے قاتلوں میں لعنت کرے. بچے کو یہ سکھاؤ دیر از نتھنگ رانگ، تم نام نہیں لے رہے، تم نام نہیں لے رہے. تم یہ بولو بیٹے کو کہ بیٹی کو بیٹا خالی تم یہ پڑھتے رہو مولا حسین کے قاتلوں میں لعنت. یہ بھی نہیں بتا سکتے. اس میں نے نام نہیں لیا، کسی کو ہرٹ نہیں ہو رہا، میں تو اوپن بول سکتا یہ بات. جو بھی مولا حسین کا قاتل اللہ اس میں لعنت کرے، تو کسی کو ہرٹ بھی نہیں ہوتا. یہ بچوں کو چکا کیوں کہ بچوں کو معلوم ہونا کہ عاشورے کے دن مولا حسین کے قاتلوں میں لعنت کرنا ہے. اگر تم یہ نہیں بتاؤ گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں گزرا ہوا ہوں اس سے، جو تھوڑے سے ماڈرن، آج تمہارے بچے چھوٹے، کل یہ بچے باہر جائیں گے یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے. وہاں کے جو یوتھ ہے نا، جن کے ماں باپ بڑے اسٹائلش ہیں، وہ بولتے ہیں کہ وائی شوڈ بی کرس، وہ بھی ایک انسان ہے. سن رہے تم؟ بولتے وہ بھی انسان تھے، اللہ دیکھ لے گا. تم کسی کو کرس کیوں کر رہے؟ مجھے فیس کرنا پڑتا. آئی ہیو فیس. یہ مینٹالٹی آ گئی. ہیومن رائٹس کی بات کرتے وہ لوگ، بولتے کہ آپ کو خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی انسان تھا، وہ اللہ دیکھ لے گا مرنے کے بعد. آپ کیوں اپنے آپ کو برا بول رہے؟ موت ہے اگر یار میرا بیٹا بول دے ایسا، موت ہے میری. ڈرو اس لیے کہ شیطان ہے نا، شیطان لگا ہوا ہے نا. شیطان تمہارے ذہنوں کا سا بدل دیتا بچوں کو. آہستہ 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 حسین سے دور ہو جائیں گے، کربلا سے دور ہے. جو میں اتنا چیخ رہا ہوں، اتنا بول رہا نا، ان کے فیوچر کے لیے بول رہا، تمہارے فیوچر کے لیے بول رہا. آج تمہارا بیٹا یہاں، بیٹی یہاں، کل باہر جائے گی اور بھیجنا باہر، اچھے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر ہی بھیجنا بچوں کو. اف یو کین افورڈ، بھیجو باہر. اس کا ذہن کھلتا. دنیا بامبے نہیں ہے، دنیا انڈیا نہیں ہے. اللہ نے جو دنیا بنائی نا، یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں بنائی. امام علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں. دنیا جو اللہ نے بنائی مومن کے لیے بنائی. اتنا دنیا کو جو سجایا ہے اللہ نے، یہ مومن کے لیے سجا. اف یو کین افورڈ، بہترین یونیس کو بھیجو اور اچھا ایجوکیشن دلاؤ. جتنا ایجوکیشن آتے رہے گا اتنا کربلا سمجھ میں آتا رہے گا. لیکن کب سمجھ میں آئے گا کربلا؟ اگر تم نے ان کے بیس کو اسٹرانگ کر دیا. اگر تم نے بیس کو اسٹرانگ نہیں کیا، اب بچوں کو کربلا نہیں بتایا، اب ان کو یہ جذبہ پیدا نہیں کرا کہ حل میں ناصرن ینصرنا، تو وہ نکل جائیں گے ہاتھ سے. ان کے بیس کو اسٹرانگ کرو، اتنا اسٹرانگ کرو، اتنا اسٹرانگ کرو کہ وہ کسی شہر میں جائے، کسی ملک میں جائے، ہر چیز میں وہ کمپرومائز کرے. ولایت حسین میں کمپرومائز نہیں کرے. سلوات پڑھ لیں با آواز بلند. بس 50 منٹس کی مجلس ہوگی، میں ختم کر رہا ہوں. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. اتنی ٹائٹ مجلس نہیں ہوئی کہ آواز ہی نہیں نکل رہی آپ لوگوں کی. لیکن ایک کمپلیٹ میسج گیا آج 8 مجلس میں میرا. آئی ایم ہیپی. صرف میں آپ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، ڈفرنٹ چینلز پہ مجلس جاری، پوری دنیا سن رہی. یوٹیوب پہ سن رہے، زینبیہ پہ سن رہے، علی ٹی وی پہ، سفینۃ النجات پہ. انشاءاللہ 12 محرم سے جو ٹاپک رہے گی گلستان ہند کی، وہ بھی اسی طرح کی ڈفرنٹ ٹاپکس رہیں گی. فرام 12 محرم 21 محرم تک، 21 محرم گلستان ہند کا جو مشہور اشرا ہے جوہو والا، وہ بھی لائف ہوگا.
زینبیہ پہ بھی ہوگا، علی پہ بھی ہوگا، سفینۃ النجات پہ بھی ہوگا. سیم ٹائمنگز 9 to 10. 9 بجے شروع ہوگا، قیصر باغ کے ٹائمنگز نہیں، گلستان کے ٹائمنگز. 9 بجے شروع ہوگا، 10 بجے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا زندگی دیں گے تو وہاں سے بھی میسیجز دوں گا، اس لیے کہ پیغام حسین دنیا تک پہنچے. مولا آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے. دوستو آج 2 دن ہو گئے مولا حسین کے بچے پیاسے. اگر آپ لوگ صوفاز پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، شوز میں ہو، چپلز پہنے ہوئے ہو، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلز. فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. آج 2 دن سے مولا حسین کے بچے پیاسے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں خالی کوزے لے کے جاتے، اللہ تش کرتے، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. ایک ڈراپ آف واٹر امام کے خیمے میں نہیں تھی. 5-6 محرم سے تو ختم ہی ہو گیا تھا، 7 محرم کی صبح سے تو ایک ڈراپ آف واٹر بھی نہیں تھی. دوستوں میں کتنی آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے کہ حسین کے خیمے میں پانی نہیں. امیجن کرو 6 مہینے کا بچہ بھی. آج جس شہید کا ذکر ہے، وہ رباب کا لال، وہ معصوم، جس کی شہادت عظما ہے، بڑی شہادت، یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ سب سے چھوٹے تھے علی اصغر، اور سب سے زیادہ پیاس کی شدت اٹھائی حسین کے بعد. ہر شہید جب شہید ہو رہا تھا اس کی پیاس ختم ہو جا رہی تھی، لیکن علی اصغر اس شہید کا نام ہے کہ مولا حسین سے پہلے شہید ہوئے. اور ایج کیا ہے؟ اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ تمہارے بچے صرف الہی آمین نہیں، تصور کرو، گریا کرو کہ ہائے میرے بچے تو سلامت تھے لیکن حسین کے بچے سلامت نہیں تھے. دوستو اگر امام کے غم میں آنسو نہیں نکلے نا، وہ آنکھیں بیکار ہیں. یقین کرو، جو حسین کے غم میں رنگے وہ روز ہمیشہ نہیں روئے گا. حسین کے غم میں جو اس کے آنسو نہیں نکلتے نا، پھر اس کو دل نہیں ہے کہ فاطمہ کا لال اجڑ گیا، بیوی کا گھر اجڑ گیا. کتنا ظلم سے شہزادی علی اصغر کو شہید ہوا. آج اس سزا خانے میں شب 9 محرم شہزادے علی اصغر کا ذکر، اور کل مولا حسین کی شہادت. اس لیے کہ عاشورے کے دن قیصر باغ میں مجلس نہیں، ہر سال 9 محرم کو مولا حسین کی شہادت پڑھی جاتی. آج حسین کے اس بچے کا ذکر کہ جس کی خواہش، جس کے ذکر کی خواہش ہر امام نے کی. زمانے کے امام سے پوچھا گیا، ملاقات امام کا یہ واقعہ ہے کہ مولا کس کا ذکر کرنا، تو آپ نے کہا میرے جد کا ذکر ہمیشہ کرو، 24 گھنٹے کرو. اس کے بعد 2 شہیدوں کا ذکر کی خواہش کی. کہا ایک وہ اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. آپ سمجھ گئے وہ کون تھا. میرے مولا عباس کے ذکر کے لیے کہا میرے اس کا ذکر کرو، شہید کا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. عزیزو، بی بی رباب وہ بی بی کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، جس کی گودی شام میں بھی اجڑی. شام میں سکینہ ختم ہو گئی، کربلا میں علی اصغر شہید ہو گئے. اسی لیے بی بی رباب ہمیشہ یہ کہہ کے پہلی دفعہ جب امام حسین کی لہٹ پہ آئی، اللہ ہم کو بھی مولا حسین کی زیارت نصیب کرو، اپنے اس رخسارے کو خبر حسین پہ رکھا، رکھ کے کہا میرے والی وطن جا کے کیا کروں، میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی. جب بھی کوئی مصیبت آئے بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ دے کے دعا کرو. یہ بی بی رباب وہ بیوی کہ جس کے لیے میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. بڑی مظلوم بیوی، بڑی مظلوم بیوی. اور کربلا کی ہر ماں کو غور سے سنو، تڑپ کے روگے. آہستہ، آج رونے کی رات نہیں ہے دوستو، آج شب 9 ہے، 8 محرم گزر گیا، اب ایک دن کل کا رہ گیا، ایک دن. اور کل کی شام جب آئے گی نا تو بی بی فاطمہ کے بیٹے کی زندگی کی آخری سالات ہوگی. اور کل کی رات زینب ایک ہی جملہ بول کے روئے گی کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. پلیز پلیز، کل بی بی کی زبان پر ایک ہی جملہ رہے گا، اے رات نہ ڈھلنا کہ کل اجڑ جائے گی زینب.
بی بی رباب اس مظلومہ کا نام ہے دوستو. کربلا کی ہر ماں کو، آپ طلب کے روئیں گے، کربلا کی ہر ماں کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ میدان میں جا رہا تو واپس نہیں آئے گا. بی بی لیلا کو ایک منزل پہ آگے حسین نے کہا تھا کہ لیلا اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرنا. جناب ام فروا جناب قاسم سے کہہ رہی تھی بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. بی بی زینب اون محمد سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میدان میں جانا تو نہر کا رخ نہیں کرنا. کربلا کی ایک ماں ایسی ہے رباب جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا. کیا سن رہے، کیا سن رہے؟ بی بی کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا، میرا بچے کو نہیں ماریں گے یہ لوگ. دوستو شہزادے علی اصغر کی شہادت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب منہال کوفے سے چوتھے امام کے پاس آیا واقعہ کربلا کے بعد، اور اس نے آ کے چوتھے امام سے گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد منہال نے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ کیا آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا منہال نے مولا آپ خوش ہیں؟ کہ منہال کہنے لگے مولا آپ خوش ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے؟ مولا نے ایسے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا منہال یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے ہی کہا ہرملہ پکڑا گیا تو منہال رونے لگا، کہنے لگا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے چچا کے شانے کاٹے، آپ نے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام لیا. تو چوتھا امام روتے ہوئے کہتا ہے منہال ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے ارے اب تک ہمارے سینوں میں پیوستہ ہے. مولا آپ کا آباد رکھے، اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو. میں ان ماں کو کہہ رہا کہ جن کی گودوں میں تمہارے بچے ہیں نا، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے علی اصغر کے صدقے. جب بھی کوئی ہاؤ جھولے کو اٹھا کے دعا کرو. بس دوستوں وہ منزل آئی کہ منہال پلٹ کر کوفہ آئے. کوفہ آئے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھی فجر کی. باہر آئے مختار بیٹھے ہوئے تھے. منہال نے دروازے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مختار نے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو منہال نے کہا دیکھو کون آ رہا. اب جو دیکھا تو ہرملہ کو زنجیروں میں پکڑ کے لایا جا رہا. منہال نے پورا واقعہ مختار کو بیان کیا کہ دیکھو کتنی جلدی میرے امام کی دعا قبول ہوئی. مختار سجدہ شکر میں چلا گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امام کی دعا قبول ہو گئی. جب ہرملہ آیا تو منہال نے اس ظالم سے پوچھا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا امیر، میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے تعزیانے کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا ہرملہ تجھے بتانا ہوگا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا. عزیزو اب ظالم ہرملہ کے منہ سے سنو، اسی کے میں مجلس ختم کر رہا ہوں. ہرملہ کو مختار نے پوچھا یہ بتا تو نے کیا کیا؟ تو یہ ظالم کہتا ہے کہ اے امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا. یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. اس کے بعد ہرملہ کہتا ہے کہ امیر میں 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا تھا، 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے. مختار نے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ تو ہرملہ نے کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، وہ میں نے مشک سکینہ پہ مارا تھا جس سے عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا. دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری لمحات میں گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، عمر سعد نے کہا کہ حسین گھوڑے سے نیچے نہیں آتے، میں نے پیشانی پہ مارا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا. تیسرا تیر وہ تھا جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے، عمر سعد نے کہا اتنا کلام الحسین، میں نے تیر جوڑا میرے ہاتھ کانپنے لگے. تو عمر سعد نے کہا کہ اے ہرملہ اتنے چھوٹے بچے کا نشانہ نہیں لگاتا. تو میں نے کہا اے عمر سعد جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا. ارے جب میں بچے کا نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے، ماں جو طرف کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، ارے میرا بچہ پیاسا ہے. ہرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے. امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزوں لے کے جب خیمے میں پہنچے تو دروازے پہ رباب کھڑی ہوئی تھی. رباب نے کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا. ارے اب حسین کیا جواب
پروردگار بیوی رباب کے اس معصوم بچے کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولو. اللہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص خیسر بھائی کے درجات کو بلند فرما. پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ. اللہ تو میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. بیخ کے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، شہزادہ علی اصغر کا واسطہ اللہ جتنے دنیا میں بیمار ہے، جو کووڈ کے لیے، جو کینسر کے کئی پیشنٹس، ہر بیمار کو مکمل طور پر آج 8 محرم کی رات سب کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. سارے مرحومین کی مغفرت فرما. ایک سورہ فاتحہ خیسر بھائی کے لیے پڑھے. محفل محبان پنجتن کے جو اراکین انتظامیہ ہیں ان کے مرحومین، اپنے مرحومین، سارے ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، مرجع عالم، ماتمدار، ان کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ دیں. اور آج ایک مومنہ کا انتقال ہوا، سفینۃ النجات کے جو بھائی کمیل، ان کی مدر ان لا کا آج ان کی پہلی رات ہے. ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیں. جس کی بھی آج پہلی رات ہے، بیوی رباب کے بچے کا واسطہ اللہ ان کی مغفرت کر، اور ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. بسم اللہ.